میں تو 2024 کے بعد سے یہ کہتا رہا ہوں کہ فوراً ہی الیکشن کے بعد مذاکرات ہوئے تھے، اور بالکل یہ گنڈا پور کی بات بھی درست ہے، اور اس میں یہ باتیں جو تھیں وہ ڈسکس ہوئی تھیں کہ اگر خان صاحب اس سسٹم کو مان لیں اور گھر بیٹھ جائیں اور نہ کوئی دھرنا کریں نہ کوئی کال دیں اور اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تو اگلے الیکشن کے بارے میں نہ صرف ان سے مشورہ کیا جائے گا بلکہ بات بھی کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی سوچا گیا تھا کہ بھائی اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ایک قومی حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ابتدائی طور پر خان صاحب حوصلہ افزائی کرتے رہے گنڈا پور صاحب کی، اور گنڈا پور صاحب اسی بیہاف پر مذاکرات کرتے رہے، لیکن جب وہ فائنلی وہاں گئے تو جیل میں موجود اس وقت جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ خان صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے اس کو مارنے کی کوشش کی، یا بھاگے یا بہت برا منایا۔ اور یہ باتیں میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ اب اس کی ایک تصدیق ہو رہی ہے۔ اور دوسری ایک سنجیدہ کوشش وہ ہوئی جب امریکہ سے ایک وفد بزنس مین تھے یا ڈاکٹر تھے ان کا آیا، ان کی بھی خان صاحب نے ابتدائی طور پر خود حوصلہ افزائی کی، اور مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہے، اور ان مذاکرات میں بھی یہی باتیں تھیں کہ بھائی کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے، اور جو ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ہمیں معیشت پر فوکس کرنے دیں، اور جو ہے لیکن دوسری طرف ہوتا یہ تھا کہ خان صاحب کو جب یہ لگتا تھا کہ بھئی دوسری طرف سے کچھ اس حوالے سے نرمی ہے، تو ایک دوسرا گروپ جو کہ جس کو چیتا کہہ لیں، چیتا گروپ کہہ لیں یا عقاب گروپ کہہ لیں یا اگریسو گروپ کہہ لیں پی ٹی آئی کا، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح سے کوئی مذاکرات کیے یا کسی ایسی ڈیل پر پہنچے تو نہ آپ کی مقبولیت رہے گی اور نہ آپ کی ساکھ رہے گی، اور اس وقت آپ بڑے پاپولر جا رہے ہیں اور آپ کی ساکھ بھی اور آپ کی مقبولیت بھی عروج پر ہے، اور یہ اتنا دباؤ موجود ہے کہ اس کے آگے بالآخر سسٹم نے جھک جانا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوئے، سیریس تو کوئی ڈیل کی میرا خیال ہے کبھی بات نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی مذاکرات تھے، اور ان مذاکرات پر ہی کیونکہ اختلاف ہوا تو اس لیے وہ بیل منڈے نہیں چڑھی۔